پہلے چیزیں عجیب تھیں اور پھر عجیب تر ہوتی چلی گئیں۔ اس سب کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جس دن میری بات پکی ہوئی تھی۔ میں شرمائی لجائی صوفے پر بیٹھی تھی۔ ویسے تو میری ساس صرف بات پکی کرنے آئی تھیں، لیکن انہوں نے بات پکی کرنے کے ساتھ منگنی بھی کر دی اور میرے ہاتھ پر ہزار ہزار کے نوٹ کے ساتھ ساتھ مجھے کڑا بھی پہنا دیا تھا اور کہا تھا کہ آج سے یہ میرے بیٹے کی منگ بن گئی ہے اور میں نے ابھی اس کی منگنی اپنے بیٹے سے کر دی ہے۔ میرے گھر میں سب بہت حیران ہوئے تھے کہ منگنی پر انگوٹھی تو سنا تھا، منگنی پر کڑا پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے ماں باپ نے سوال بھی کیا تو میری ساس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان کے ہاں رسم ہے کہ اپنی بہو کو انگوٹھی کی جگہ کڑا پہناتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے کڑا نہ اتارنے کی سختی سے تائید کی تھی اور کہا تھا کہ اگر شادی کے روز تک میں یہ کڑا پہنے رکھوں گی تو انہیں خوشی ہوگی۔ میں نے فوراً ان کی بات مان لی۔ میرے ماں باپ مسکرا دیے اور سوچا کہ واقعی ہوتی ہوگی کوئی ایسی رسم۔ ویسے بھی ہم لوگ زمانے سے دور معصوم سے لوگ تھے۔ ہم لوگ شہر میں نہیں رہتے تھے بلکہ شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور میں دوسرے نمبر پر تھی۔ میرے ماں باپ تو اتنا اچھا رشتہ آ جانے پر ہی اتنا خوش تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ دراصل میرے شوہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ میرے سسرال میں میرے شوہر اور میری ساس کے علاوہ تیسرا کوئی فرد نہیں تھا، نہ کوئی سسر، نہ کوئی جیٹھ، نہ کوئی دیور اور نہ ہی کوئی نند۔ میرے شوہر بھی اچھا خاصا کماتے تھے، اس لیے مجموعی طور پر یہ ایک اچھا رشتہ تھا۔ میرے گھر والے، میری بہنیں، میرے رشتہ دار سبھی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ میں خوش تو نہیں تھی لیکن میں ناخوش بھی نہیں تھی۔ اپنے گھر والوں کی خوشی کو دیکھ کر میں راضی تو ہو گئی تھی، لیکن ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے گریجویشن کیا تھا اور میں آگے ماسٹر تک اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات نے میری خواہشوں کا گلا دبا دیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی رضامندی پر سر جھکا لیا۔ بات پکی ہونے کے مہینے بعد میری شادی طے کر دی گئی تھی۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے تو 1 مہینے میں شادی کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا بھی کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے میرے والد صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کا جہیز اکٹھا کرنے کی میرے لیے ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، وہ سب کچھ میں نے یعنی ان کی بہو نے ہی استعمال کرنا ہے۔ میرے والد صاحب تو میری ساس کی اس دریا دلی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے کہ اتنا اچھا رشتہ گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے۔ 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ بھی نہ چلا اور شادی کا دن آن پہنچا۔ میں نے اپنے شوہر کو شادی سے پہلے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ وہ اصل میں کیسے دکھتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میری شادی کی رات تھی، میں سیج پہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور عام لڑکیوں کی طرح میرے بھی دل میں بے حد جذبات اور ارمان تھے۔ میرے شوہر کمرے میں آئے۔ دستور کے مطابق انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میری کلائی میں وہ کڑا ابھی تک پہنا ہوا تھا۔ کڑے کو میری کلائی میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے امی کی بات کا مان رکھا۔ یہ کڑا اب تک پہن کر رکھا ہوا ہے۔ کڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ میں جو شرم سے پہلے ہی دوہری ہو رہی تھی، ان کی اس طرح دیکھنے سے فوراً نظریں جھکا لیں۔ میرے اس طرح شرمانے پر وہ پیار سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کڑا اتارا، مجھے منہ دکھائی کے نام پر ایک نیا کڑا پہنایا۔ میں وہ کڑا دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بڑا عجیب سا تھا، باقی کڑوں سے بالکل مختلف۔ یہ کتنا عجیب سا کڑا ہے؟ میرے ذہن میں جو سوال چل رہا تھا وہ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ یہ جیسا بھی ہے تمہیں پہن کر رکھنا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے بالکل بھی نہیں اتارنا، بالکل اسی کڑے کی طرح جو تمہیں میں نے منگنی پر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں روز تمہیں جو کڑا لا کر دیا کروں نا، وہ کڑا بھی تمہیں پہننا ہوگا۔ اس کڑے کو تمہیں روز تبدیل کرنا ہوگا،
لیکن اس کڑے کو تم اتارنے کا سوچنا بھی مت۔ انہوں نے میری کلائی سے وہ کڑا اتار کر جو میری ساس نے مجھے منگنی پر دیا تھا اسی کیس میں رکھ دیا جس سے انہوں نے پہلا کڑا نکالا تھا۔ میں حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں ابھی نئی تھی، اس وجہ سے مجھے زیادہ کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اگلے روز میرے ماں باپ ناشتہ لے کر آئے تھے۔ میری ماں نے میری کلائی میں اس عجیب و غریب کڑے کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ مجھے منہ دکھائی میں ملا ہے تو وہ اور بھی حیران ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن منہ دکھائی میں یہ کڑا، تم نے اس سے کچھ پوچھا نہیں؟ میری ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ نہیں، ایک کڑا ہی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ میں نے اپنی امی کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں خود بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے ماں باپ واپس جا چکے تھے اور مجھے میری ساس نے تیار ہونے کے لیے پارلر بھیج دیا تھا۔ میں پارلر میں بیٹھی تھی، لیکن میرا سارا دھیان میرے ہاتھ میں موجود کڑے پر تھا۔ وہ بڑا عجیب سا تھا، دکھنے میں تو وہ کالا سا تھا، لیکن اس کے اوپر سلور کلر کے عجیب سے موتی تھے۔ دکھنے میں وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بہت ہی زیادہ عجیب فیل ہوتا تھا۔ کڑا دیکھنے میں مصروف تھی کہ پارلر والی آئی اور مجھے تیار کرنے لگی۔ اسی طرح ولیمے کا فنکشن بھی گزر گیا۔ رسم کے مطابق اس رات کو مجھے اپنے گھر جانا تھا۔ میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ میں کل کی طرح آج اپنے روم میں ویسے بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے شوہر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں کڑا دیکھا۔ کڑا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں تمہاری تابعداری کو مان گیا۔ پہلے تم نے میری ماں کی بات کا مان رکھا اور آج تم نے میری بات کا مان رکھا ہے۔ جو کڑا میں نے تمہیں کل پہنایا تھا وہ تمہیں ساری زندگی اپنے ہاتھ سے نہیں اتارنا، لیکن جو کہ میں تمہیں آج دوں گا اسے تم ایک دن بعد اتار سکتی ہو۔ کل میں تمہیں نیا کڑا لا کر دوں گا تو اتار کر وہ پہنا دوں گا۔ میرے شوہر مجھے تفصیل سے بتاتے ہوئے وہ دوسرا کڑا میری دوسری کلائی میں پہنانے لگے، اور میری دونوں ہی کلائیاں عجیب و غریب نظر آ رہی تھیں۔ وہ کڑا کل والے کڑے سے کچھ مختلف نہ تھا، بس کچھ موتیوں کا فرق تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ میں نے کڑے کی طرف دیکھا اور پھر ہمت کر کے اس کی وجہ جاننی چاہی۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور اپنے شوہر سے پوچھا، ایسا کیا ہے ان کڑوں میں جو ان کو پہننا بہت ضروری ہے؟ میرے سوال پوچھنے پر میرے شوہر نے ناگواری کا اظہار کیا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور کہا، میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، یہ تم کس طرح کے سوال مجھ سے کر رہی ہو؟ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کو میرا پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے فوراً سے بات سنبھالنی چاہی، نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے والے تاثرات دیکھ کر میں منمنائی، میں یہ بات تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں یہ کڑا ہمیشہ پہنے رکھنا ہے، اور تابعداری کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھ سے اس کی وجہ مت پوچھو۔ اس بار انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے سر ہلا کر ان کی بات مان لی تھی۔ بہتر بھی یہی تھا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر واش روم میں چلے گئے تھے اور میں پیچھے کھڑی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، چاہے اس کی رفتار تیز ہو یا آہستہ، گزر ہی جاتا ہے۔ میری شادی کو اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میرے شوہر مجھے روزانہ ایک کڑا لا کر دیتے اور خود مجھے اپنے ہاتھوں سے پہناتے۔ ایک واضح تبدیلی جو مجھے کڑا پہننے سے محسوس ہونے لگی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اپنی طبیعت عجیب سی بوجھل اور سست لگتی۔ میں نے اپنی ساس اور اپنی ماں سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ دن بدن میری طبیعت خراب اور جلد عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ میری شادی سے 1 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ میں باہر لگی کیاریوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے میرے کانوں میں سرگوشی نما آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کوئی میرا نام پکار رہا تھا، پہلے دور سے
और फिर वो आवाज़ करीब आती जा रही थी। मैं जिस पौधे की बेल को पानी दे रही थी, मुझे लगा कि वो बेल मेरी तरफ बढ़ती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे जकड़ रही है। मैं देखना चाहती थी उसको, बात करना चाहती थी, लेकिन आवाज़ कहीं मेरे गले में अटक गई थी। मैंने हिम्मत करके अपनी सांस को आवाज़ दी, लेकिन बदकिस्मती से मेरी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास मेरा साथ छोड़ रहे थे और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को बेड पर पाया। मेरी सास मुंह में कुछ पड़ती जा रही थी और मुझ पर फूंक रही थी। मेरे होश में आते ही उन्होंने मेरा माथा चूमा। मैं उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैंने अपनी सास को सब कुछ बताया। मेरी सास ने मेरी पीठ सहलाई और मुझे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा वहम था। मैंने उन्हें बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर बज़िद थीं। अचानक मुझे मेरे बाजू में पहना हुआ कड़ा तपता हुआ महसूस हुआ। एक तो मैं इतनी डरी हुई थी उस वक्त, ऊपर से मैं अपनी सास को बताना चाह रही थी, लेकिन वो मुसलसल मुझे सुनने से इनकारी थीं। और अब उस कड़े का इस तरह गर्म हो जाना, मुझे तो गुस्सा ही आ गया था। मैंने फौरन से कड़े को अपनी कलाई से निकालना चाहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे इस अमल से रोक दिया। क्या कर रही हो ये? उन्होंने मुझे जरा गुस्से से कहा। ठीक कर रही हूँ, ये सब कुछ इस कड़े की वजह से हो रहा है। मैं चीखती हुई पागलों की तरह कड़े को अपनी कलाई से निकालने की कोशिश कर रही थी और मेरी सास मेरी कलाइयों को मजबूती से थामे मुझे मुसलसल ऐसा करने से रोक रही थी। होश में आओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, कुछ तो अकल करो। उनकी बात सुनकर मेरे चलते हाथ एकदम साकित हो गए थे। क्या क्या वाकई जो आपने कहा वो ठीक है? मैं तो खुशी से अपनी सास को देख रही थी और उनके इस बात में सर हिलाने पर मैं खुशी से उनके गले लग गई। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी, ये सोचकर ही कि मैं एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली हूँ। मेरी सास ने मुझे नॉर्मल होते देखा तो मेरे हाथ पकड़े और कड़े पर अंगूठा फेरने लगी। देखो, ये सब कुछ इन कड़ों की बदौलत हुआ है, तुम दोबारा इनको उतारने की बात मत करना। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा वहम था, तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, वरना ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और अपनी खुशी में मैं भी ये बात समझने लगी थी कि वो मेरा वहम ही था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये महज मेरी खाम ख्याली थी। चीजें अब बदतर होती गई थीं। खाना बनाते, छोटे छोटे काम करते, शुरू शुरू में मुझे बस आवाजें ही सुनाई देती थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ह्योले दिखना शुरू हो गए। ये इससे 6 महीने के बाद की बात है। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। मेरी सास और मेरे शौहर दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने उसके बाद से उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। जब वो मेरा इतना ख्याल रखते थे तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं किचन में खड़ी प्याज काट रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजर कर गया है। मैंने छुरी और प्याज वहीं छोड़ा और फौरन किचन से भागी। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है। बाहर आई तो मुझे महसूस हुआ कि सीढ़ियों की तरफ कोई गया है। मैं फौरन भागकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वहां पर मेरी सास का कमरा था। मुझे लगा कि कोई इसी जाने बढ़ा है। मेरी सास के कमरे में किसी का भी आना जाना ममनू था, तो फिर कौन जा सकता है? मैंने हैरत से सोचा और दरवाजे के साथ खड़ी हो गई। अंदर से मुझे बोलने की आवाजें आ रही थीं। एक आवाज तो मेरी सास की थी, लेकिन दूसरी किसकी आवाज थी ये मैं पहचान न सकी। मैंने कोशिश की कि मैं उनकी बात सुन सकूं, और इसी वास्ते मैं दरवाजे के और करीब जाकर खड़ी हो गई। और फिर जो बातें मैंने सुनी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थीं। अभी तक पागल नहीं हुई वो, कोई बोल रहा था। फिर मेरी सास ने जवाब दिया, अरे कहाँ। उसके बाद तो उसने कोई जिक्र ही नहीं किया। मुझे लगता है तो उसे ठीक तरह से डरा नहीं रहा है। मेरी सास किसी को डांट रही थी। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे डराने की। पहले वाली लड़कियां तो इसी तरह पागल हो जाती थीं। इस हालत में तो वैसे भी इंसान के आसाब कमजोर हो जाते हैं। उसे हल्की हल्की आहट पर डर लगने लगता है। ये पता नहीं आप कैसी बहू ब्याह कर ले आई हैं इस दफा। आपने इसका कड़ा तो सही से सेट किया था ना?
اگر کڑا ٹھیک سے سیٹ ہے تو اس کو میری آواز آنی چاہیے۔ آگے سے جو بھی تھا وہ میری ساس سے بولا، ارے اس کا شوہر اسے روز نیا کڑا پہنا دیتا ہے اور صحیح طرح سے سیٹ کر کے دیتا ہے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پھر بھی پاگل کیوں نہیں ہو رہی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ منحوس ماری گاؤں کی ہے، معصوم سی ہوگی، ڈرانا آسان ہوگا، لیکن یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی ساس کا شیریں لہجہ سنا تھا۔ اپنے بارے میں ایسی گفتگو اور لہجہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ یہ واقعی میری ساس ہی تھیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اگلے بندے نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی حرکات تیز کرو، چھٹا مہینہ لگ گیا ہے اس کا۔ اگر پاگل نہیں ہوگی تو بچہ ہم کیسے بیچیں گے؟ اس کا پاگل ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس بار تو اس بچے کے دام بھی اچھے خاصے مل رہے ہیں، ہماری تو موجیں لگ جائیں گی۔ میری ساس نے کہکہ لگایا تھا اور پھر کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں کمرے سے باہر ان کی گفتگو سن کر بالکل ساکت کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں خاموشی سے جس طرح اوپر گئی تھی اسی طرح نیچے واپس آ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ فی الحال مجھے ایسے ہی ظاہر کرنا تھا جیسے میں نے کچھ نہیں سنا۔ بے شک یہ خبر میرے لیے کسی پہاڑ سے زیادہ کم نہیں تھی کہ یہ لوگ خود میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ میرے بھولے ماں باپ نے مجھے لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے ان کے حوالے کیا تھا، اور یہ لوگ اندر سے ایسے نکلے تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان کا پہلا شکار نہیں ہوں۔ نہ جانے وہ مجھ سے پہلے کتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں۔ میں نے اپنے کڑے کی طرف دیکھا تو اب ان میں مجھے واضح کیمرے اور سپیکر لگے نظر آ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ مجھے اپنے گھر نہ جانے دیتے۔ اس وجہ سے مجھے سب کچھ پلان کے مطابق سوچ سمجھ کر کرنا تھا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ دن انتظار کیوں نہ کرنا پڑتا۔ اور کچھ دن بعد مجھے موقع مل بھی گیا۔ میرے شوہر میری ساس کو لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ پیچھے سے میں گھر پر اکیلی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے ضروری سامان اپنے بیگ میں رکھا اور باہر نکل گئی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور اپنے میکے کی طرف چل پڑی اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئی تاکہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں شک نہ ہو۔ میرے سسرال سے میکے کا سفر 4 گھنٹے کا تھا۔ وہ 4 گھنٹے میں نے کیسے گزارے فقط میں اور میرا خدا ہی جانتے ہیں۔ میں اپنے گھر آئی تو اپنے والد صاحب کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں انہیں بغیر اطلاع دیے ہی آ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے پانی پلایا تو میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کیا۔ میری باتیں سن کر وہ بھی حیران پریشان کھڑے تھے۔ جن لوگوں کو وہ مسیحا سمجھ رہے تھے وہ پیچھے سے کیا نکلے تھے؟ میرے بابا نے مجھے حوصلہ دیا اور پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ میرے بچے کو بیچ دیں گے۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ حوصلہ رکھو۔ اس کے بعد میرے خالو کے ایک جاننے والے پولیس آفیسر تھے، ان کو بلایا گیا اور ساری تفصیل بتائی گئی۔ میرے کہنے پر ان کے خلاف FIR کاٹی گئی اور اگلے ہی دن وہ لوگ پکڑے گئے۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے بتایا کہ وہ لوگ کافی دیر سے مطلوب تھے، لیکن وہ مسلسل جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں پکڑنا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ میں اور میرے ماں باپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے بڑے فراڈ سے بچ گئے۔ آج اس واقعے کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور میں قریبی اسکول میں جاب کرتی ہوں۔ اس جاب سے میرے اور میرے بیٹے کے اخراجات اچھے سے مکمل ہو رہے ہیں، لیکن آخر میں ان تمام ماں باپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ خدارہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں دیکھ بھال کر کریں۔ پیسے کے لالچ میں اپنی بیٹیوں کو نہ بیاہیں۔ آج کل کی دنیا فراڈ سے بھرپور ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ آمین۔